بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، آج ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مرد اور عورت کے درمیان جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کے اندر 13 فرائض ہیں، ان میں سے 7 شرطیں ہیں اور 6 ارکان ہیں۔ 7 شرطیں وہ نماز سے پہلے ہونا ضروری ہیں اور 6 ارکان ہیں وہ میں آپ کو نماز کے اندر بتاؤں گا۔ جو 7 شرطیں ہیں ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر شرط یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا سطر کو کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا سطر کیا ہے؟ پورا جسم ہے، سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، یہ اس کے سطر میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کے وقت ان کا ننگا ہونا، خالی ہونا ضروری ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، یعنی زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جو بھی نماز ہو اس کا وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ نیت کرنا، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہی ہوں، اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے مردوں کی نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے پاؤں کا سیدھا ہونا ضروری ہے، نہ اس طرح کھلے ہوں اور نہ اس طرح رکھتے ہیں، نہ اس طرح رکھتے ہیں اور نہ ہی اس طرح ملا کر رکھتے ہیں، درمیانی حالت میں، یعنی کہ اپنے پاؤں کو قبلہ رخ رکھنا ہے اور درمیانی حالت میں رکھنا ہے۔ اب مردوں کا طریقہ شروع ہوتا ہے۔ پاؤں میں عورتیں اور مرد دونوں ہی برابر ہیں کہ اپنے پاؤں کو قبلہ رخ رکھنا۔ جب ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے اور ہم نے تکبیر بھی کہنی ہے تو اس وقت یہ ہمارا خیال ہو کہ ہماری نظریں جہاں پر ہم نے سجدہ کرنا ہے اسی جگہ پر ہوں، سامنے نہیں دیکھنا، نہ دائیں نہ بائیں، کسی طرف نہیں دیکھنا۔ ہماری نگاہیں صرف اور صرف اگر جمی ہوئی ہوں تو سجدے والی جگہ پر ہیں۔ اور اب مردوں کا طریقہ شروع ہوتا ہے کہ مردوں نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، کیسے نماز پڑھنی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے؟ ہاتھوں کا رخ بالکل قبلہ رخ ہوں، اور انگلیاں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی زیادہ کھلی ہوئی ہوں، بالکل درمیانی حالت ہو، اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کی یہ نرم حصہ ہے، نرم حصے کے برابر یا پھر ان کو لگا لیں تو اچھا رہے گا۔ لگا کر پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو بایاں ہاتھ نیچے رکھنا ہے اور دایاں ہاتھ اوپر رکھنا ہے، اور ناف کے نیچے باندھنا ہے اس کو۔ اور باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح، یعنی یہ ہماری کلائی ہے، کلائی کے اوپر یہ اس طرح ہاتھ رکھ کے، اور ہم نے انگوٹھے اور یہ انگلی ہے اس طرح یہ کڑا بنا لینا ہے، کڑا اس طرح بنانا ہے، یہ دیکھیں کڑا بنا کے یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر آ جائیں۔ ہمارا ایک فرض بھی پورا ہو گیا، ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک فرض ہمارا پورا ہو گیا۔ اب ہم نے دوسرا فرض کیا ہے کہ قرات کے لیے کھڑا ہونا، یعنی قیام کرنا، اور تیسری فرض کیا ہے؟ تیسرا اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے قرات کرنی ہے، یعنی کہ 3 آیات چھوٹی یا 1 بڑی آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ اور چوتھا رکن کیا ہے؟ سجدہ، رکوع کرنا ہے۔ ہم نے رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع کے اندر ہمیں اپنی کمر کو اور سر کو برابر رکھنا چاہیے۔ سجدے میں جانے سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے گھٹنے پہلے زمین پر لگیں، پہلے ہمارے ہاتھ نہ لگیں، پہلے گھٹنے لگیں، اس کے بعد ہمارے ہاتھ لگیں، اور تیسرے نمبر پہ ہمارا ناک لگے، اور چوتھے نمبر پہ ہماری پیشانی لگے، یعنی کہ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ سجدہ کے اندر ہم نے اپنی بازوؤں کو کھول کے رکھنا ہے، رانوں کے ساتھ نہیں ملا کر رکھنا، اور نہ ہی ہم نے عورتوں کی طرح سجدہ کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنے بازو کو کھول کے رکھنا ہے اور اچھی طرح سجدہ کرنا ہے،
کہ اور ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، تب ہمارا سجدہ صحیح ہوگا۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نہ ہی آگے کی طرف لے کر جانا ہے اور نہ ہی زیادہ پیچھے رکھنا ہے، بالکل کنارے کے اوپر ہم نے یہاں پر اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنا ہے، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اپنی ہاتھ کی انگلی، شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے، الا اللہ پر نیچے کر لینا ہے، اور پھر اس طرح ہلکا بنا کے نماز کے آخر تک اس طرح ہم نے رکھنا ہے۔ قاعدہ میں جس وقت ہم نے بیٹھنا ہے تو ہمارا دایاں پاؤں کھڑا ہو، بچھا کر نہیں بیٹھنا، اور نہ ہی ہم نے دونوں پاؤں کو بچھا کر بیٹھنا ہے۔ جس وقت ہم نے سلام پھیرنا ہے تو ہم نے اپنے کندھے کی طرف دیکھنا ہے، نمازیوں کی طرف یا پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے عورتوں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کی طرف لے کر جانا ہے اور کندھوں کے برابر رکھنا ہے، کانوں کی طرف نہیں لے کر جانا، اور ہاتھوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے ہیں، سینے کے اوپر ایسے باندھنے ہیں، بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اوپر ہو، ایسے ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ اب عورتوں کے رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بالکل نہیں جھکیں گی، جس طرح مرد جھکتے ہیں، ان کی کمر بھی برابر، سر بھی برابر اور پیٹھ بھی برابر۔ عورتیں اتنا جھکیں گی کہ جتنا آرام اور آسانی کے ساتھ جھک سکیں، اور عورتیں رکوع اس طرح کریں گی کہ ہاتھوں کو صرف گھٹنے پر رکھیں گی۔ عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے سب سے پہلے گھٹنے زمین پر ٹیکیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین پر، اس کے بعد اپنا ناک، پھر پیشانی۔ اور عورتوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ مردوں سے مختلف ہے، کیونکہ مرد اپنے بازو کو کھول کے رکھتے ہیں، عورتیں اپنے بازو کو بالکل ملا کر رکھیں گی اور بالکل سمٹ کر سجدہ کریں گی، اور اپنی سرین بھی اٹھا کر نہیں رکھیں گی، بالکل زمین پر چت ہو کر سجدہ کریں گی۔ سامعین گرامی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں اس طرح سجدہ کریں گی، بالکل سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ عورتیں جس وقت سجدے میں جائیں گی تو اس وقت ان کے دونوں پاؤں باہر کی طرف یعنی دائیں طرف نکل آئیں گے، اور ان نے آخری قاعدہ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنے تک اپنے پاؤں کو اسی طرح رکھ کے بیٹھنا ہے۔ دوستو، یہ رہا مردوں اور عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہم نے آپ کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔